علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نماز کی شرطوں کے حوالے سے ہم نے کل درس سماعت کیا کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں۔ شرط جو نماز کے باہر نماز کے لیے ضروری انہیں شرط قرار دیا گیا، جو نماز کے اندر ضروری اسے فرض قرار دیا گیا۔ دونوں ایک ہی حکم ہے، شرط نہ پائی جائے تو بھی نماز نہ ہوگی، فرض نہ ہو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے نماز کے اندر وہ بھی چھوٹ جائے تو بھی نماز نہ ہوگی، لیکن فرض سے پہلے بھی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب نماز کی شرطیں 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو بعض لوگوں نے یہاں بھی شمار کیا اور بعض لوگوں نے تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا ہے۔ خیر، اس میں سے طہارت اور ستر عورت 2 شرطوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آج کی گفتگو استقبال قبلہ سے شروع ہوتی ہے۔ استقبال قبلہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یعنی قبلے کی طرف منہ کا ہونا۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلے کی طرف ہمارا منہ کا ہونا ضروری ہے۔ قبلے کی طرف منہ نہیں رہا تو نماز نہ ہوگی، چاہے وقت بھی پایا جائے، آپ پاکیزہ ہوں، ساری شرطیں پائے جائیں، اگر استقبال قبلہ نہیں ہے، قبلے کو چھوڑ کر دوسری جانب منہ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استقبال قبلہ میں کتنا ہٹا جائے اور کتنا انحراف ہو تو استقبال قبلہ میں مانا جائے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں ایک لفظ فرمایا گیا، رب المشرقین و رب المغربین، سورہ رحمان میں ہے کہ وہ رب دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ عام طور پہ ہم نے تو یہی سنا نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا مشرق ایک کو کہتے ہیں، مشرقین 2 مشرق، سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 مشرق کس طرف ہوا؟ تو ابھی آپ سمجھ لیں سورج کے جو ڈوبنے کی کیفیت ہے وہ ہر دن ایک ہی جگہ پہ نہیں ڈوبتا، سال بھر اس کے جو ڈوبنے کی حیت ہے اور حالت ہے، تو وہ جب ویسٹ میں آتا ہے یا جب نکلتا ہے تو کہا گیا کہ ہر دن تھوڑا ہٹ کے نکلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سال بھر یہاں سے نکلنا شروع ہوا تو اینڈنگ تک اس طرف آتا ہے۔ تو مشرق جو ہوتا ہے ویسٹ، وہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہے، مشرق جسے کہا گیا۔ اب استقبال قبلہ میں قبلہ سمجھ لیجئے یہاں بیچوں بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیچوں بیچ میں قبلہ ہوا۔ اب فرمایا گیا کہ 45 ڈگری تک اگر کوئی پھر جاتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ قبلہ تھا، منہ ایسے ہی کر کے کھڑے ہونا تھا اس طرف کر کے، لیکن کوئی تھوڑا زیادہ پھر گیا۔ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، شافعیوں میں، شافعی حضرات کے نزدیک اگر ذرا بھی استقبال قبلہ سے ہٹا ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ احناف میں 45 ڈگری تک کا یہ معاملہ دیا گیا کہ اگر جسم پھرتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اس میں باضابطہ عین کعبہ کی طرف منہ کا ہونا نہیں مراد لیا جائے گا، کیونکہ اگر صرف خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو ہی جہت مانا جائے اور اس کے ہی لیے مانا جائے تو آپ کو ایک بات پتہ ہوگی کہ خانہ کعبہ کا مسئلہ کیسا ہے کہ یہ سمجھ لے خانہ کعبہ ہے ادھر، تو بہت ساری کنٹریاں ایسی ہیں جو نیچے ہیں بہت، اب وہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ اونچائی پہ آئے گا، اور وہ نماز پڑھ لیں تو ان کی جہت اور ان کا منہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہوا نہیں بلکہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ بہت ساری کنٹریاں ایسی ہیں، دیش ایسے ہیں جو بہت اونچائی پر ہیں، یا کوئی پہاڑوں پر نماز پڑھ رہا ہو، ادھر پہ ہی لے لیں، کسی بلڈنگ میں نماز پڑھ رہا ہو تو خانہ کعبہ تو ابھی ایک عمارت ہے وہ نیچے ہی دکھ رہی ہے، اور اس نے نیت خانہ کعبہ کی طرف کیا تو منہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہوا نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ تو نیچے پڑ رہا ہے۔ تو آیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نماز ہو جائے گی،
کیونکہ خانہ کعبہ محض اس عمارت کا نام نہیں، قبلہ وہ صرف نہیں بلکہ ساتوں آسمان تک ہے، وہ قبلہ ساتوں آسمان تک ہے، یوں ہی تحت الثری تک بھی ہے۔ اور یہی حکم مسجد کا بھی لگایا جاتا ہے کہ جو مسجد کا حرم ہوتا ہے، جو حکم اس کا ہے یہی اس کے اوپر والے محلے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساتوں آسمان تک مسجد ہے اور ساتوں زمین تک یہ مسجد ہے۔ تو حرم کا جو حکم ہے، ہم عام طور پہ حرم کی بڑی حرمت رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں یہاں کسی اعتبار سے کچھ نہ ہونے پائے، ہم حرم میں ہیں، مسجد ہیں۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم یہ اتنے حصے کو مسجد تسلیم کریں، اس کے اوپر گئے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بات بھی کریں، مستی کریں، دوڑے بھاگیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر اپنی سانسوں کو بھی سنبھال کر نکالتے ہیں اور رب کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، یہی حکم اوپر کا بھی ہے۔ تو خانہ کعبہ کا بھی جو مسئلہ ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ یہی دیکھنا ہے کہ اگرچہ اس کی عمارت نیچے پڑ رہی ہو یا اوپر ہو، آپ اونچائی پر ہو یا نیچے پر ہو، اگر آپ کا چہرہ بالکل پھر گیا، خانہ کعبہ اس طرف تھا، چہرہ بالکل اس طرف ہو گیا، تو اب نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ استقبال قبلہ کے حوالے سے تھا، آپ نے اچھی طرح سمجھا۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ تحری کا آتا ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، جیسے کہ مسجد کا بنا ہونا یا محراب کا بنا ہونا۔ مسجدیں بنتی تو محراب بنائے جاتے نا، وہ اسی لیے تاکہ قبلے کی شناخت ہو سکے، یا کوئی شخص موجود ہو جس سے ہم پوچھ کر قبلہ پتہ کر لیں کہ اس طرف قبلہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے۔ کوئی نہیں تھا، آپ تنہا ہیں یا جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو تحری کا حکم ہوتا ہے۔ تحری کا مطلب کہتے ہیں غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے سوچنا ہے کہ میں گھر سے چلا تھا تو میرے گھر کے پاس قبلہ یہاں تھا۔ اب ایک اسی طرح گمان کرتے ہوئے آپ سڑکوں پر آئے، جہاں تک کا مسافت طے کی آپ نے پورا ذہن دوڑا ڈالیں کہ اس وقت قبلہ یہاں تک تھا تو اس کے حساب سے بھی قبلہ ادھر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تحری کرنا۔ اس غور و فکر کے ساتھ جب قبلہ متعین کر لیا اور نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد اب پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا، نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک صورت ہے کہ کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، کوئی دیگر چیزیں نہیں تھی جس سے پتہ چل سکے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ آپ نے خود سے تحری کیا، غور و فکر کیا، دل جم گیا، آپ نے وہاں نماز پڑھی، نماز ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ یہ کہ لوگ موجود ہیں لیکن پوچھا نہیں شرم کرتے ہوئے، اور خود سے غور و فکر بھی کر ڈالا اور نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر بتانے والا موجود تھا، آپ نے پوچھا نہیں۔ یہ ایک وجہ۔ ٹھیک ہے، تحری کی ایک چیز کہ آپ سفر کر رہے تھے، جیسے کہ ٹرین کا سفر کرتے ہیں بہت سارے لوگ، نماز ٹرین میں بھی پڑھتے ہیں، تو ٹرین میں نماز پڑھ رہا تھا، بس میں نماز پڑھ رہا تھا، یا کہیں بھی ٹرین بس کے علاوہ ہی سمجھ لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تحری کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے پورا غور و فکر کرنے کے بعد سوچا کہ قبلہ میرا سامنے ہے، نماز پڑھ رہے، 4 رکعت ظہر کی نماز تھی یا عشاء کی۔ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں یہ خیال آیا قبلہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ اب دل اطمینان اور مطمئن ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو کہا گیا عینی نماز میں ہی وہ گھوم جائے، نماز توڑنا نہیں ہے، اسی حالت میں وہ اپنے رخ کو گھما لے گا اور اس طرف کر کے دوسری رکعت پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب فرمایا گیا دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت میں پھر خیال آتا ہے کہ قبلہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا بلکہ اس طرف تھا، تو کہا گیا تیسری رکعت میں بھی اپنے آپ کو ادھر گھما لے۔ تیسری رکعت کے بعد بھی اگر خیال آتا ہے، یعنی دل جمنا چاہیے، محض خالی وسوسے نہیں، ایک تحری کا جو ہوتا ہے پورا اطمینان قلب کے ساتھ، بعد میں اسے سیاق و سباق سے بات بالکل پکا پتہ چلی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، آخری ایک جہت پڑی، اس طرف منہ کر کے اس نے نماز ادا کر لی، تو کہا گیا چاروں طرف ایک ایک رکعت پڑھا نا، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو خطا ہوئی ہے اجتہادی خطا ہے، یہ جو غلطی ہوئی اجتہادی غلطی ہوئی۔ شریعت میں اجتہادی خطا کو ہی، اس اختلاف کو لے کے تو اختلاف رحمت فرمایا ہے
کہ میری امت میں ایک اختلاف ہوگا، وہ اختلاف رحمت ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ علم والے ایسے ہوں گے جو مسائل کا استنباط کریں گے، مسائل نکالیں گے۔ اب ان کے لیے یہ اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے لیے 2 رحمتیں ہیں، اور اگر غلطی پر بھی ہیں تو بھی اللہ رب العزت انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اجتہادی خطا، خیر یہ تحری کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا تو میں نے پیش کر دیا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر لیا، کوئی وجہ نہیں تھی، اب وجہ بھی ایک ہوتی ہے، جیسے کہ وجہ کو بھی سماعت کر لیں، پھر جان بوجھ کر سمجھنا خود بھی آ جائے گا۔ وجہ ایسا، نماز آپ پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں ہی سانپ آ گیا یا بچھو آ گیا۔ اب یہ دونوں جانور ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے جب تک چھیڑیں گے نہیں یہ کاٹے گا نہیں، ان کی فطرت میں ہے ڈنک مارنا، ڈسنا۔ سانپ بچھو ان دونوں کی فطرت میں کیا ہے؟ ڈنک مار دینا اور ڈس لینا۔ لہٰذا اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں، اللہ کی مخلوق ہے مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ وہاں حکم یہ ہے آپ انہیں 3 ضرب میں اگر مار سکتے ہیں تو مار دیں، اگرچہ ان 3 ضرب میں آپ کا قبلہ پورا پھر جائے، آپ جگہ سے بھی ہٹ جائیں، لیکن 3 ضرب یعنی 3 بار مار رہے ہیں تو اس طرح مارنے تک آپ ادھر ادھر بھی ہو گئے، قبلہ بھی پھر گیا۔ وہ اگر جاتا ہے یا مر جاتا ہے اس کے بعد آپ واپس کھڑے ہو کر نماز وہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ آپ نماز کی حالت میں ہی ہوں گے اگرچہ قبلے سے آپ کا سینہ جسم پھر چکا تھا۔ تو یہ تو ہوا حالت پائی گئی قبلہ پھرنے کی، اور ایک حالت ایسی ہے کہ جان بوجھ کر خود ہی گھما لیا، پیچھے دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہا ہے، آگے پیچھے صفوں میں ہو رہے ہیں، کبھی یہاں سے جا کر ادھر لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ حالت پائے گی تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ قبلے کے حوالے سے مختصر باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ وقت کی آتی ہے۔ وقت کے لیے یہ شرط رکھا گیا کہ جس نماز کا بھی وقت آئے اس نماز کو انہی وقتوں میں ادا کرنا، اس وقت کے علاوہ نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ آج تو ہمارے یہاں الیکٹرک کا معاملہ ہے، سب چیزیں ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، الارم بجتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گھڑیوں کے اندر جو ٹائم فکس ہوتا ہے، اب اس کے اندر طلوع آفتاب ہو یا غروب آفتاب ہو، اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ بس اب گھنٹی بجی تبھی سورج ڈوبا ہے، یہ بالکل ہم نہیں طے کر سکتے۔ علم توقیت، وقت کا علم جو رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ وقتوں کی جو مناسبت سے رکھا گیا وہ اس کے اعتبار سے نہیں کہ بالکل عین ہی فکس کر کے ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان میں بھی کچھ ٹائم کو بڑھا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ پتہ کریں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی۔ تو خیر ہمیں اس پہ پورا بھروسہ نہیں رکھنا، لیکن عوام کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے چلنا ان پر ضروری ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو علم توقیت یعنی علم وقت کے بارے میں جن کو علم ہو، وہ ان کے اعتبار سے ہے۔ تو اب نماز کا جو وقت ہوتا تھا تو پہلے تو یہ سب گھڑیاں تھی نہیں کہ چلو گھڑی ہو اور اس طرح الارم بجتے ہوں تو پتہ چل جائے ہمیں۔ اس وقت جو معاملہ تھا یہ سورج سے ہی پتہ لگایا جاتا تھا، سورج کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا، زوال کا وقت، اور ضحوہ کبریٰ، نصف النہار، یہ ساری چیزیں جتنی بھی بتائی گئیں یہ سورج پہ ہی تھا کہ سورج کو دیکھ کے ہی۔ اب جیسے صبح صادق سے جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب جیسے ہی ہوگا یعنی سورج کا نکلنا جیسے ہی پایا گیا ویسے ہی فجر کا وقت ختم، سب کو پتہ ہے اتنا مسئلہ۔ اب ظہر کا وقت کیسے شروع ہوگا؟ تو ظہر کے وقت کے لیے ہے کہ ضحوہ کبریٰ نصف النہار کے بعد جیسے ہی سورج ڈھلے گا، یعنی کسی بھی چیز کا ایک سایہ ہوگا، سایہ مثل کہتے ہیں اسے، سایہ اصلی کے علاوہ جیسے ہی 2 گنا نہیں 1 گنا سایہ ہوگا، ظہر کا وقت شروع۔ اس طرح یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں تفصیلی بحث ہے، شاید آپ لوگ کو سمجھ میں نہ آئے، سایہ اصلی کیا ہے، سایہ مثل کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا، بہر کے بس اتنا سمجھیں کہ ایک مسئلہ جو وقت کے اعتبار سے ہے، ضحوہ کبریٰ بار بار آپ سنتے ہیں، اور روزے کی حالت میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ آپ کو میں بتا دوں کہ نیت عام طور پہ بہت سارے لوگ صبح سحری کیے،
اس وقت کوئی نیت نہیں کرتے، نہ سحری اس نیت سے ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، محض کھا پی لیا اور سو گئے۔ سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو دوپہر کے بعد ظہر کے لیے ڈائریکٹ بیدار ہوئے، اب وہ سوچتے ہیں کہ اسی وقت ہم نیت بھی کر لیں روزے کی۔ تو روزے کی نیت رمضان کے روزے جو آپ رکھتے ہیں اس کے لیے فرمایا گیا کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے اگر نیت کی تو روزہ ہوگا، اور اگر ضحوہ کبریٰ کے بعد نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی ایک چھوٹی مثال یہ سمجھ لیں، میں وقت کے اعتبار سے فی الحال بتا دوں۔ زوال کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ضحوہ کبریٰ شروع ہوتا ہے، اتنا سمجھ لیں۔ تو اس کے پہلے اگر نیت نہیں کیا ہے تو نیت کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر روزے کی نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک وقت کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ فی الحال فجر کا وقت صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے۔ ظہر کا وقت نصف النہار ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی سے 2 چند یعنی ڈبل ہو جائے۔ عصر کا وقت ظہر کے وقت ختم ہونے کے بعد آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر شمال اور جنوب میں پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے کے پہلے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت ان سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ ایک مختصراً آپ کو شارٹ میں بتایا گیا کہ کس نماز کا وقت کب تک رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر وقت کے اعتبار سے عصر کے وقت کی جو بات بتائی جائے، بہت سارے لوگ عصر کی نماز اگر جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو اس کے بعد اگر نماز پڑھنے آتے منع کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، قضا نماز نہیں پڑھو، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے اور زوال ہے۔ یہ 3 مکروہ وقت ہیں۔ ان وقتوں میں قضا نماز، آپ کی کوئی بھی دیگر عبادتیں ہوں نماز کے حوالے سے سب منع فرمایا گیا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہاں قرآن کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن نماز کے لیے صاف اس میں ممانعت آئی کہ نماز نہ پڑھی جائے ان مکروہ وقتوں میں۔ ہاں جو زوال کا وقت ہے یا غروب کا وقت ہے، طلوع کا وقت ہے، تو سورج ڈوبنے کا وقت جو بتایا گیا اس دن، جیسے آج کسی زید نام کا لڑکا تھا یا حامد یا جو بھی تھے، ان کی آج کی ہی عصر کی نماز ابھی چھوٹ گئی اور وہ ایسی جگہ مصروف تھے کہ وقت نہیں مل رہا ہے۔ اب انہیں آج کی نماز، صرف آج کی نماز، اگر سورج ڈوب بھی رہا ہو تو ڈوبنے سے پہلے آ کر عصر کی نماز پڑھیں گے، ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہو۔ اسی طرح نماز جنازہ نہلایا دھلایا گیا، ساری چیزیں ہوئیں اور نہلا دھلا کر ایسا ہوا وقت کہ تیار کرتے کرتے مکروہ وقت شروع ہو گیا اور مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا۔ تو اگرچہ مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا ہو، اب وہاں یہ نہیں کہیں گے یہ مکروہ وقت ختم ہو دینے دو پھر نماز جنازہ پڑھیں گے، پڑھا دیا جائے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ جنازہ موجود تھا مکروہ وقت سے پہلے ہی، سب تیار تھا، کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ بابا آ جائیں، چاچا آ جائیں، فلاں آ جائیں، اور انتظار کرتے کرتے مکروہ وقت بھی لگ گیا، اب کراہت اس صورت میں آئے گی۔ جنازہ تیار کر رہے تھے، مکروہ وقت آ گیا، خود بھی آپ تیار کرتے کرتے وہ بندوبست کرتے تدفین کی، وہاں تک پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ لیکن اگر جنازہ تیار ہو گیا تھا وقت سے پہلے ہی، کسی کا انتظار کرتے ہوئے جان بوجھ کے تاخیر کیا کہ وقت کراہت شروع ہو گیا، تو اب کراہت اس صورت میں آئے گی۔ تو یہ وقتوں کا جو بیان بتایا گیا، اس کی اور تفصیلات خاص طور پہ وقت کے بیان میں آپ سنیں گے۔ سایہ اصلی 2 گنا 3 گنا کیا ہوتا ہے وہ باضابطہ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھائی جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ کسی چیز کی پرچھائی ہو، آپ دیکھیں کہ اوپر سے جب دھوپ پڑتی ہے تو پورا وہ راؤنڈ میں دکھتا ہے، سورج جیسے ہی ڈھلتا ہے تو برابر کی حالت میں آتی ہے، پھر جب اور ڈھلتا ہے تو 2 مثل اس کی حالت ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم بھی چلتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں ہماری پرچھائی بہت لمبی دکھ رہی ہے، تو اسی کو سایہ کہتے ہیں۔ سایہ اصلی سے ڈبل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہوگا، عصر کا وقت شروع ہوگا، وہی یہاں پر بتانا ہے۔ کنفیوز نہ کرتے ہوئے اتنا ہی بتایا کہ وقت کس کا کب سے کب تک ہے۔
تو ان وقتوں کے اعتبار سے اپنی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آخری بات جس سے شرطوں کا بیان ختم ہوگا اور کل انشاءاللہ نماز کے فرائض شروع ہو جائیں گے، وہ ہے نیت۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مروی ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ زبان سے کسی بھی چیز کے لیے نیت کر لینا یہ افضل ہے، لیکن دل میں خیال کر لینا یہ نیت ہو جاتی ہے۔ سحری کر رہا تھا، سحری کرتے وقت یہ سوچ لیا کیوں سحری کیا؟ روزہ رکھنا ہے تبھی تو سحری کیا ہے۔ کسی نے صرف اس لیے کھایا کہ میں نے پیٹ بھرنا ہے، تو یہ تو پیٹ بھرنے کی نیت ہوئی، لیکن کسی لیے اس لیے کھایا کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے تاکہ مجھے بھوک نہ لگے، میں عبادت اچھی سے کر سکوں، تو یہ زبان سے کہا تو نہیں، لیکن جس نیت سے اس نے سحری کی اور وہاں سے اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اس کے کھانے کے بعد یہ میری سحری ہو گئی، مجھے روزہ رکھنا ہے، بولا نہیں تھا اس نے، اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن کسی بھی چیز کی نیت کرنا ہو تو زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہم ظہر کی پڑھ لیں، زبان سے اثر نکل گئی، ہم زبان سے ظہر بولنا چاہتے تھے لیکن اثر نکل گیا، اور اللہ اکبر کرنے کے بعد یاد آیا یہ تو ظہر کی نماز ہے، تو کہا کہ اب اپنی رکعت کو توڑے گا نہیں، وہ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے وضو بھی کیا تو کس نیت سے؟ میں نے ظہر کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ آپ کھڑے بھی ہوئے تو کس نیت سے؟ کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان سے نکل گیا، پھسل گیا، تو زبان کا اعتبار نیت میں نہیں ہے، نیت کا اعتبار جو سب سے زیادہ وہ دل سے ہے۔ آپ کے دل میں جو نیت ہے اس کے اعتبار سے وہ حکم لگایا جائے گا۔ تو یہ نیت کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ اتنے مسائل نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اس میں جو چھٹی قسم گنائے گا وہ نماز کی شرطوں میں سے تکبیر تحریمہ ہے، اس کا بیان نماز کے فرائض کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت اہم مسئلے ہیں۔ میں نے بارہا اس سے پہلے 2 مرتبہ تقریباً اس پر گفتگو کی ہے عام دنوں میں، اور چند ایسے مسئلے کہ جس میں ہم ملوث ہوتے ہیں اور ہم غلطیاں کر جاتے ہیں نماز کی حالت میں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز کس حد تک پہنچی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں کہ امام ابھی رکوع میں ہوتا ہے اور ہم اس وقت کب آتے ہیں، کس تکبیر کے ساتھ ہم رکوع میں گئے، تکبیر تحریمہ کیا بھی کہ نہیں کیا، چونکہ وہ فرض ہے، اگر وہ چھوٹے گا تو نماز ہی شروع نہیں ہوئے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو تکبیر تحریمہ کے اعتبار سے ہیں، قرات کے اعتبار سے ہیں، رکوع کے اعتبار سے ہیں، کتنی دیر رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کر خاص طور پہ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ تو اس قدر ہوتا ہے، وہ رکوع اور سجدہ اتنا فاسٹ کرتے ہیں کہ قومیں وغیرہ میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ یہ حالت دیکھتی ہے، نظر آتی ہے سامنے، جو آس پاس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کسی بھی رکن میں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، وہ تسبیح کی ایک مقدار، ایک وقت بتایا گیا کتنی دیر ٹھہرنا ہے، تو وہ سب چیزیں ہمیں پتہ رہنا چاہیے۔ آپ آئے نماز پڑھ رہے ہیں اور بس خوش فہمی میں کہ نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی ہماری۔ میں بارہا ایک چیز کہتا ہوں، قرآن مجید نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ رب تو فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی ہے ہم سے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے، ساری چیزیں، گناہوں میں پھر بھی مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، بے حیائیوں سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کی۔ جب نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو یقیناً اس کی حلاوت اور اس کی برکتیں ہمیں ضرور میسر آئیں گی۔ تو اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح بیٹھ کے سنیں، بہت زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں ہوتی، ایک 20-25 منٹ کے آپ کے سامنے یہ درس ہے۔ جس طرح آپ لوگ شوق و ذوق کے ساتھ اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں، آنے والے کچھ رمضان کے مہینے اور بچیں، اسی طرح بیٹھیں، اپنے ان وقتوں کو عبادت والے وقت بنا دیں، کیونکہ مسائل سیکھنا، علم حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت کی بات ہے، اور مولا یہ جو توفیق ہے علم حاصل کرنے کی، یہ ان کو ہی دیتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ نے مجھے بھی یہ خوش نصیبی میں بخشی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی زبان کو
کھول سکتا ہوں اور آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ مولا تعالی ہم دونوں کے لیے یہ عمل ذریعہ نجات بنائیں۔ اے پاک پروردگار عالم ہمارا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما، مولا میرا بیان کرنا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم اپنی نمازوں کو ہمیں صحیح طور طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان کے اتنے ایام گزر گئے، بقیہ جتنے ایام ہیں اس میں خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ جانے انجانے میں نگاہوں سے جو گناہ سرزد ہوئے، دست و پاس سے شرمگاہوں سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، مولا تو غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے۔ اے پاک پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، ان ہاتھوں کو نیچے ہونے سے پہلے سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ سب کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں دعائیں مرادیں سب ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں سب کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ دراز سے دراز در فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا جو بیمار ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں آزاد فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔